نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے آیت نمبر 168 تک جو تھی نا اپنی بات کو مکمل کیا تھا، اور ذکر اللہ کریم کر رہے تھے شیطان مردود کا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہیں وہ کھایا کرو، اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دشمن ہے تمہارا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ وہ تو تمہیں صرف بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، اور یہ بھی کہ تمہیں اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہیں۔ تو کل میں نے اجمالاً اس پر گفتگو تھوڑی سی کی تھی کہ شیطان مردود جو ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان مردود جو ہے یہ بعض لوگوں کے پاس آتا ہے، آدمیوں کے پاس آتا ہے، اور ان سے آ کر کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور پھر یہ کہتے کہتے یہ کہتا ہے کہ اب یہ بتا کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نوبت یہاں تک آ جائے نا، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے، اور اس سلسلہ گفتگو کو ختم کر دے۔ میں نے کل عرض کی تھی کہ شیطان کا کوئی ایک روپ نہیں ہے، کہ کوئی ایک روپ ہے کہ اس روپ میں شیطان آئے گا۔ شیطان صرف کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی وہ جس روپ میں بھی چاہے آ سکتا ہے۔ تو وہ ظاہراً آپ کے سامنے مولانا صاحب کی روپ میں بیٹھا ہوگا، جی کسی بڑے علامہ صاحب کے روپ میں بیٹھا ہوگا، لیکن جب وہ تکلم کرے گا، جب وہ بات کرے گا، تو اس بات سے ظاہر ہوگا کہ یہ بات رحمان کی کر رہا ہے یا شیطان کی کر رہا ہے، یہ دین کی بات کر رہا ہے کہ بے دینی کی بات کر رہا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں گے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روپ دار رکھا ہے دین کا، لیکن دین ان کے قریب سے نہیں گزرا، شریعت مطہرہ کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ظاہراً روپ جو ہے وہ دینداروں کا اپنا رکھا ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت شیطان ہے، یاد رکھیے گا۔ من شر الوسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہ جنات بھی آ سکتے ہیں روپ دار کر، اور انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے سند دے دی نا جی، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ دونوں ہی نسلیں جو ہیں ان میں شیاطین ہیں جو انسان کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، اس انسان کو اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھے راستے پر جو جا رہا ہے اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ جو بندہ بدبختی کے راستے پر ہے، شیطان اس پر محنت نہیں کرتا۔ شیطان کے لیے مرغوب وہ ہے جو سیدھے راستے پر جا رہا ہے، شیطان کے لیے پسندیدہ شکار وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے یا جڑنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں آ کر بیٹھے گا۔ اور پھر یہ اللہ نے جو فرمایا کہ وہ تمہیں بدی
یعنی کہ ہر برے کام کی تمہیں ترغیب دے گا تمہیں، اور ہیلے بہانے سے دے گا، سیدھا نہیں کہے گا کہ یہ کام برا ہے تم کر لو، برے کام کو اچھی شکل دے کر تمہیں پھنسائے گا۔ کام برائی کے ہوں گے لیکن تمہیں شکل اچھی دے کر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، شوگر کوٹڈ جیسے گولیاں ہوتی ہے نا، کہ اندر کڑوی ہوتی ہے دوائی، اوپر انہوں نے مٹھاس لگا رکھی ہوتی ہے تاکہ نگلنے میں آسانی ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، شوگر کوٹڈ جس کو گولی کہتے ہیں نا، کہ اندر دوائی کڑوی ہوتی ہے اور اوپر میٹھا لگایا ہوتا ہے کہ تاکہ نگلنے میں آسانی ہو۔ تو شیطان بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے کہ اس کے باطن میں جو ہوتا ہے نا وہ اللہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف کام ہوتا ہے، لیکن ظاہر وہ یہ کرتا ہے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اور اسی طرح لوگوں کے ایمان کو، لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑتا ہے۔ اور یہ عام ہے، یہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے تئیں اپنے آپ کو سچ ثابت کر رہا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو ہر روپ میں شیطان ہے جب وارد ہے، ہر روپ میں۔ یہ نہیں کہ جو بندہ مسلمان نہیں ہے بس وہ ہی شیطانی کرے گا، نہ، کلمہ پڑھنے والا بھی جو آپ کے درمیان بیٹھا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ اگر وہ تفرقہ ڈال رہا ہے، اگر وہ آپ کو بدی کی طرف بلا رہا ہے، اگر وہ آپ فحشی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، تو وہ بے شک کلمہ گو ہے لیکن وہ ایجنٹ شیطان کا ہے، اور وہ بھی شیاطین میں شمار کیا جائے گا، وہ بھی شیطان کہلائے گا۔ اور دوسرا کام اللہ کریم نے کیا کہا کہ وہ کیا کرے گا، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ اب اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں ذرا، اپنے گھر سے شروع ہو جائیں، اپنی گلی میں، محلے میں، شہر میں، معاشرے میں، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں دیکھ لیں، غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، غیر مسلم کی تو بات ہی چھوڑے نا، اس پر تو ہمارا کوئی گلہ ہی نہیں ہے نا، اس پر تو ہمارا کوئی حکم بھی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی غیر مسلم۔ ہمارے جو معاشرے ہیں، پوری سلطنت جو اسلام کی ہے اس وقت، اتنے 56-57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کیا حال ہے ان کا؟ کوئی ایک ملک ایسا ہے جو بے حیائی سے بچا ہو؟ آپ نام نہیں لے سکتے۔ یعنی کہ بدبختی کی ہم اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کریم جب کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ تمہیں بے حیائی کا سبق دے گا، اور ہم اسی سبق کو پڑھ رہے ہیں اور اسی سبق کو یاد کر رہے ہیں۔ بے حیائی کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا، اور بے حیائی کو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ برائی بھی نہیں سمجھتے۔ بے حیائی کے کاموں کو ہم نے اپنے رسم و رواج کا حصہ بنا لیا، ہم نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا ایک جز سمجھ کر، اس کو ہم اب عذر نہیں سمجھتے، اس کو ہم اب گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ کی جو نشاندہی ہے، یہ ہمیں کبھی ہمارے ذہن میں کھٹکا بھی نہیں آیا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو اصل میں شیطان کی ڈیوٹی تھی، مجھے اس پر لگا دیا اس نے، اور اللہ نے منع فرمایا تھا کہ بے حیائی کا جو بھی کام ہے وہ تمہیں شیطان حکم کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تو ہے بے حیائی سے باز آ جا، بے حیائی سے باز آ جا۔ اب جو بے حیائی کے کام میں کر رہا ہوں یا میرے گھر میں ہو رہے ہیں، یہ میرے اسلامی معاشرے میں ہو رہے ہیں، وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ تمہیں حکم دے گا، شیطان حکم دے گا۔ تو آج ہم جتنے بھی اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے رسول کے نام لیوا ہیں، ہم حکم کس کا مان رہے ہیں؟ اس صنف میں، اس ڈگر پر چلتے ہوئے جب بے حیائی کا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مان لیا، تو ہم عبداللہ نہ رہے۔ جب ہم نے بے حیائی کو اپنا لیا اور اس کو گناہ نہ سمجھا، اس کو برائی نہ سمجھا، تو پھر ہم عبداللہ نہ رہے، عبد الشیطان بن گئے۔ نام میرا کوئی بھی ہو، نام میرا کوئی بھی ہو، شکل میری کوئی بھی ہو، حلیہ میرا کوئی بھی ہو، اگر میں نے بے حیائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تو میرا نام عبد الشیطان تو ہو سکتا ہے، عبداللہ نہیں ہو سکتا۔ اب کس کو جھنجھوڑا جائے، کس سے بات کی جائے؟ کوئی ایک مکتبہ فکر مجھے بتا دیں پوری دنیا میں، پاکستان کو چھوڑیں، ہندوستان پاکستان کو چھوڑیں، کوئی ایک مکتبہ فکر مجھے بتا دیں کہ جس کے ہاں یہ بے حیائی داخل نہیں ہو چکی۔ گھروں کے ماحول دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ چند وہ لوگ
جن کو اللہ کریم نے توفیق دی ہے وہ تو قیامت تک رہیں گے نا، جو حق پر ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہیں، جو مزاحمت کرنا جانتے ہیں، جو لڑائی کرنا جانتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنا موت سے زیادہ برا سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہیں، لیکن وہ چند آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ جس مرضی گلی میں محلے میں نکل جائیں، میری بیٹی، میری بھتیجی، میری بانجی، میری بہن، میری ماں جب گھر سے نکلتی ہے تو کیا وہ کسی مسلمان کی اولاد لگتی ہے؟ ایمان سے بتائیں۔ 8-8 10 سال کی بچیاں ہیں، اور وہ اب میں کیا کہوں، فلمی ہیروئن بن کے لگی پھر رہی ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور سارے کے سارے ہم مسلمان ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآنوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رت جگہ بھی کرتے ہیں، راتوں کو بھی جاگتے ہیں، لیکن حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تلاوت کریں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دیا۔ ہم نے تو محض مزہ لینے کے لیے، حظ لینے کے لیے قرآن کریم کو رکھ لیا، بس تلاوت سنی، مزہ آ گیا، سرور آ گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہہ دیا تو کام ختم۔ ارے اللہ کے بندے، یہ قرآن مزہ لینے کے لیے اللہ کریم نے نازل نہیں کیا کہ اس کی تلاوت سن کے بس تو لہراتا رہے، جھومتا رہے، واہ واہ کرتا رہے، سبحان اللہ کرتا رہے، ماشاءاللہ کرتا رہے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل نہیں کیا تھا، قرآن کریم تمہاری کردار سازی کے لیے اللہ کریم نے نازل کیا تھا، اور تیرا کردار جو ہے یا میرا کردار جو ہے وہ بالکل مخالف ہے قرآن کے۔ ایک تو ہوتا ہے کہیں کمی رہ جائے، تو میرا تو کوئی فعل بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ میں اپنی زندگی کا اگر محاسبہ کروں تو کتنے فیصد میں اسلام پر چلتا ہوں، تو میرے لیے پرسنٹیج نکالنا مشکل ہو جائے گا، اور اس میں سارے شامل ہیں، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ جو اپنے تائیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک پارسا ہیں، ان کی ذاتی زندگیوں میں خدا کی عزت کی قسم جان کر دیکھیں تو آپ کا رونے کا دل کرے گا کہ یہ ظاہر کیا ہے ان کا اور ان کا باطن کیا ہے۔ ان کے گھروں کے ماحول جا کر دیکھیں، ان کی شادی بیاہ کے جو پروگرام ہیں وہ اٹینڈ کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مولانا صاحب جن نے 6 فٹ کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ان کے اندر کتنا بڑا شیطان چھپا ہوا۔ پھر پتہ تو تب چلتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے۔ تو وہ میری باتیں سن کر تو آپ یہی سمجھے گے نا سلیمی صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جی، تو باتیں تو میں اللہ کی کر رہا ہوں نا۔ تو جب وہ میرے پہ وقت آئے گا تو پھر آپ کو میرے کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ میں بس باتیں ہی کرتا ہوں کہ میرا کردار بھی کچھ ہے۔ تو میرا کردار اگر سارا اس کے خلاف ہوگا، جو میں پڑھتا ہوں، جو میں سناتا ہوں آپ کو، جو آپ کو تلقین کرتا ہوں، تو پھر میں بھی تو جہنم کا ایندھن بنوں گا نا جی۔ میرا یہ قرآن پڑھنا میرے کسی کام کا نہیں، میں آپ کو تلقین کرتا ہوں، اگر جھوٹ نہ بولو اور میری زندگی میں جھوٹ شامل ہے تو میں دوہرا ظلم کر رہا ہوں، میں دوہرا جرم کر رہا ہوں۔ اور آقا نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کی زبانیں ہونٹ کینچی سے، آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ تو جس کو اللہ کریم نے علم دیا ہے، تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ وہی طبقہ جو ہے نا وہ خراب ہے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ کوئی ماڈل نہیں ہمارے صاحب ایسا، کوئی ایسا لیڈر کو راہ پر ہے جس کو ہم ماڈل بنا کر اپنی زندگی بسر کر سکیں؟ ہر کسی کو کسی پر اعتراض ہے، کسی ایک کو چھوڑا ہم نے جی، ہم مکاتب فکر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مکتبہ فکر کا بندہ ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ دوسرا غلط ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ یہ نہیں سکھا رہا، اللہ تو سیدھی بات کر رہا ہے، بھائی وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا شیعہ ہے، ان سب کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، یاد رکھیے گا۔ شیطان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مکتبہ فکر کیا ہے، اس نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہیں، اس کی ذات کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی نسل کیا ہے۔ شیطان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، شیطان بس اتنا جانتا ہے کہ تو نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے، میں اب تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو ہم شیطان کے مددگار بن گئے، ہم شیطان کی مدد کر رہے ہیں بدی کرنے میں۔ بھائی کلمہ خیر نہیں ہماری زبان سے نکلتا کسی کے لیے،
ہم ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، بد اخلاقی ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے کہ کافر، مشرک، گستاخ، اس سے نیچے ہم بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ سارا جو تماشا لگا رکھا ہے نا دین کے نام پر ہم نے، یہ شیطان کا کام ہے سارا۔ جس سے دین میں نفاق پیدا ہوگا نا، یاد رکھیے میری بات یہ، جس عمل سے بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق پیدا ہوگا، یاد رکھیے گا وہ شیطان کا کام ہے۔ کوئی بھی کر رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہے، اس کے پیچھے ٹائٹل کوئی بھی لگا ہوا ہے، اس کی شکل کوئی بھی ہے، جس عمل سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کام شیطان کا ہے، اس کے پیچھے شیطان کار فرما ہے، وہ چاہے مشرق سے آئے یا مغرب سے آئے، اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے، عمل ظاہر کرے گا کہ یہ عمل جو کر رہا ہے یہ کیا اس کے عمل سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت مل رہی ہے یا نقصان پہنچ رہا۔ تو جو بھی عمل بدی کا، یہ بے حیائی کا آپ کریں گے، حقیقت میں وہ آپ سے شیطان کروا رہا ہے میرے بھائی۔ اور کیا ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے عرض کی تھی نا کہ جب کسی بندے پر اللہ کا حکم پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا جواب دہ ہو جاتا ہے۔ جب تک علم نہیں اس تک وہ معافی ہے جی، علم نہیں تو جب علم ہو گیا تو اس کے بعد اگر اس پر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ جواب دیں۔ تو کس کو علم نہیں ہے کہ یہ بے حیائی جو ہے اس سے اسلام روکتا ہے؟ مجھ کو علم نہیں، آپ کو علم نہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، وہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں تو یہ ہماری مرضی ہے۔ حقیقت میں ہم جو ہے نا اللہ کے احکامات کو بھول چکے، ہمارا تعلق صرف رسمن رہ گیا ہے۔ رسمن جو ہے تعلق رہ گیا ہے، وہ ذات کے ساتھ جو زندہ تعلق ہے وہ ہم ختم کر چکے، اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ تو اب اللہ کیسے سمجھائے ہمیں، اللہ کیسے بتائے؟ کوئی طریقہ ایسا ہے جو ہمیں آ کر اللہ خود زمین پر آ کر بتائے گا یہ کام برا ہے، باز ہے، جو تب ہم باز آئیں گے؟ بھائی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو دعوت دے رہے ہیں دین کی، متنبہ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ملٹیپل ہو رہا ہے سارا معاملہ، بے حیائی کا دیکھ لے، برائی کا دیکھ لے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر بھی ہم کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تو اس سے بڑا دھوکہ اپنی ذات کے ساتھ ہم کو یوں نہیں کر سکتے۔ اب وہ عذاب آنے والا نہیں ہے، وہ عذاب کہ زمین پھٹ جائے گی تو ساری قوم مسمار کر دی جائے گی، اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، آگ کی بارش ہوگی، وہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر دیا۔ لیکن جس طرح کی زندگی میرے دوستوں، میرے بھائیوں ہم گزار رہے ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یہ عذاب ہے۔ ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام شریعت کے خلاف ہے، ہمارے زندگی کے تمام معاملات جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں۔ ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ بھی شیطان کی پیروی کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کساد بازاری کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ ایک مہینے پہلے 60 روپے کلو چینی تھی، آگے 120 روپے کلو چینی۔ کیا ہو گیا؟ گنا مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی، کیا ہو گیا 60 سے 120 روپے کلو چینی کیسے چلی گئی؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا رحمان کے ماننے والا بندہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے؟ کیا رحمان کے ماننے والا بندہ کساد بازاری کر سکتا ہے؟ کیا رحمان کے ماننے والا بندہ لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے؟ یہاں تو عثمان غنی مکے کے بازار میں باہر سے ملک شام سے لے کر آ رہے ہیں ذخیرہ، اور مکے میں قحط پڑا ہے، اور سارے تاجر بھاگ کر مکے سے باہر جا کر عثمان غنی کو روک لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمارے ساتھ سودا کرو۔ عثمان غنی جب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا، یہ بھاگے بھاگے شہر سے باہر کیوں آگے، کچھ مسئلہ ہے، تو آپ نے کسی کو بھیجا جا کر پتہ تو کرو اصل معاملہ کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ تو جب آپ کے بندے نے آ کر بتایا کہ مکہ میں قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو باطل پر تھے نا، باطل پر تھے، وہ سارے مشرک اور کافر دنیا دار، جن کی سنت یہ آج ہمارے تاجر پوری کر رہے ہیں،
ان کی سنت پوری کر رہے ہیں، عثمان غنی کی سنت نہیں کر رہے، یہ جنہوں نے روک رکھا ہے چینی کو، یہ جنہوں نے روک رکھا ہے گھی کو، جنہوں نے روک رکھا ہے گندم کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ 1500 روپے کا تھیلا آٹے کا، میرا خدا کا خوف کرو یار۔ اور پھر بھی سارے اتنی بڑی داڑیوں والے، جتنے آپ کو بڑے ملیں گے، یہ ڈیلر جتنے بڑے ملیں گے، لمبی داڑیوں والے ملیں گے آپ کو، اور ہر سال حج کرنے والے، ساتھ ساتھ عمرے کرنے والے الحاج ملیں گے آپ کو۔ یہ خدا کے نام پر دھوکہ دینے والے شیطان۔ تو عثمان غنی نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو آپ نے کہا کہ میں نے سودا بھائی کر دی، کتنا دو گے تم مجھے؟ اس نے کہا ہم 2% دوگنا لے لو، جتنے میں آپ لے کر آئے ہیں ہم سے دوگنا لے لو۔ آپ نے کہا نہیں بیچتا۔ کسی نے کہا آپ 3 گنا لے لیں ہم سے، آپ نے کہا نہیں بیچتا۔ آپ نے فرمایا میں 10 گنا پہ اس کا سودا کر چکا ہوں، 10 گنا پہ اس کا ہے کوئی اس سے زیادہ دینے والا؟ تو سارے تاجر نا پاگلوں کی طرح دیکھنے لگے، 10 گنا کون دے سکتا؟ یہ روپے کی چیز 10 روپے میں کون خرید سکتا؟ انہوں نے کہا کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ایسا سودا تمہارے ساتھ کرے گا۔ آپ نے کہا میں نے سودا کر دیا، اور سارے کا سارا غلہ لا کر مکہ میں وہاں پر ڈھیر کر دیا، اور منادی کرا دی کہ جس کو ضرورت ہے آ کر لے جائے۔ فی سبیل اللہ ہزاروں لاکھوں روپے کی گندم یا غلہ لے کر آئے، پیسے دے کر لے کر آئے، اور خرچہ کیا، سفر کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد جب مکہ میں پہنچے تو ڈھیر لگا دیا، اور یہ کہا کہ جس کو ضرورت ہے آ کر لے جائے۔ کیا ایسا کوئی ہے پورے پاکستان، پوری دنیا، اسلامی دنیا میں بتا دیں ایسا کوئی تاجر جب دیکھے کہ حالات خراب ہیں تو وہ بازار میں لا کر پھینک دے بوری چینیاں کی کہ لے جاؤ جس کو ضرورت ہے آ کر لے جاؤ؟ کس اسوا پر ہم چل رہے ہیں؟ کس نام کی مسلمانی ہماری؟ کس کے ماننے والے ہیں ہم؟ کس کی سننے والے ہیں؟ سنت کس کی پوری کر رہے ہیں؟ شیطان کی اور کفار مشرکین کی سنت ہم پوری کر رہے ہیں۔ ان کا کام تھا کساد بازاری کرنا، ان کا کام تھا ذخیرہ اندوزی کرنا، مہنگا کر کے بیچنے کے لیے رکھ لینا، مہنگا ہوگا تو بیچیں گے۔ یہ مسلمان کے لیے کام یہ، اور یہ کون کروا رہا ہے؟ کیا رحمان کرا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے۔ تو ہم حقیقت میں بندے رحمان کے بنتے ہیں، لیکن ایجنٹ شیطان کے ہیں، یہ ایجنٹ شیطان کے ہیں، اور ان لوگوں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ جتنے آپ کے یہ بڑے بڑے ہیں نا نام نہاد لیڈر، ان سب کی شکر ملے ہیں، سب سے بڑے جاگیردار یہ ہیں، سب سے زیادہ فصلیں ان کی اگتی ہیں، جن کو ہم نے اپنا لیڈر مان لیا، پیروکار ہیں جن کے ہمارے پیشوا، جن کا اللہ کل ہم نے ذکر کیا تھا، نہ دنیا میں ہمارے کام آئے نہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، وہ ہم ہیں کہ ان کے نعرے مارتے ہیں آوے آوے جاوے جاوے آوے آوے جاوے جاوے۔ اور جس نے ہمیں بچانا ہے، جس سے ہمیں کام ہے، اس کا ہم نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ شادی ہو، بیاہ ہو، مرگ ہو، کون سی ایسی رسم ہے میرے دوستو جس میں شیطان کا عمل دخل نہیں؟ کون ہے ایسا؟ کتنی لعنتیں ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھی ہیں اور خوشی کے ساتھ ڈال رکھی، اور یہ سارے کے سارے اعمال آپ خود محاسبہ کریں نا اپنا۔ میں اب زیادہ باتیں نہیں کروں گا، زیادہ کھل کے بات کروں گا تو تھوڑی اور زیادہ دور چلی جائے گی۔ خود اپنی ذات کا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ میرے گھر کے جتنے معاملات ہیں کتنے خدا کے حکم پر ہیں، کتنے شیطان کے حکم پر۔ نتارا ہو جائے گا، کسی کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ خود ہی کاغذ قلم لے کر اگر فیصلہ کر لینا تو پھر آپ کو پرسنٹیج پتہ چل جائے گی کہ کتنے فیصد میں اللہ کے حکم پر چلتا ہوں اور کتنے فیصد جو کام میں کر رہا ہوں وہ شیطان کے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں تو کچھ تو مزاحمت کرنی پڑے گی، کچھ تو مزاحمت کرنی پڑے گی۔ ساری نہ صحیح ولی اللہ نہ بنے، نہ کوئی بن سکتا ہے۔ ہمارا معیار زندگی اس قابل نہیں ہے، ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے، ہماری ریاستیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، لیکن کم از کم ہم شیطان کے دوست بھی تو نہ بنے۔ جب رحمان کے ساتھی نہیں ہیں تو شیطان کے ساتھی بھی تو نہ بنے، درمیان میں کھڑے ہو جائیں، کبھی اللہ کریم قبول کر ہی لے گا جی۔ تو جس نے پلڑا ہی شیطان کا تھام لیا، جس نے دامن ہی شیطان کا تھام لیا، تو رحمان تو اس کو چھوڑ دیتا، رحمان تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کم از کم اتنا میرے دوستوں کر لیں کہ شیطان کو چھوڑ دیں، شیطان کو چھوڑ دیں، شیطان کو چھوڑ دیں، شیطان کی پیروی چھوڑ دیں، تو کبھی نہ کبھی رحمان تھام لے گا۔
کبھی نہ کبھی رحمان تھام لے گا۔ لیکن اگر ہم شیطان کے ہی چیلے بن کے زندگی بسر کرتے رہے تو یاد رکھیے گا جہاں جہنم میں شیطان جائے گا ہمارا ٹھکانہ بھی وہیں پر ہوگا۔ نہ ہماری داڑیاں ہمارے کام آئیں گی، نہ ہماری باتیں ہمارے کام آئیں گی، نہ ہماری ریاستیں، نہ ہمارے حج، نہ عمرے۔ اگر ہم کماتے حرام ہیں، رستے ہمارے حرام کے ہیں، تو کوئی کمائی انسان کی کام نہیں آئے گی۔ کل میں نے حدیث مبارک پیش کی تھی، میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ حرام پہ پلا ہوا گوشت جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ حرام سے پلا ہوا گوشت، تو ہمارا تو سارا نظام ہی حرام پر ہے۔ اللہ ماشاءاللہ چند سوائے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو میں دیکھ کر کہوں کہ یار یہ رزق حلال کھا رہا۔ میں اپنی ذات کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حلال کھا رہا ہوں، میں کسی کے متعلق کیا کہوں؟ اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی میرے دوست؟ اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم تو ہی ہے ہمیں جو اس لعنت سے محفوظ کر سکتا ہے۔ تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم برے ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار، جو کچھ بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں، بس ہم پہ فضل کر دے، کرم کر دے، جہاں کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، وہ دور فرما دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول، اور شیطان سے ہمارا تعلق جو ہے اس کو توڑنے میں مدد فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔